اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جناب عباس. کیا نام تھا؟ اونچی بولیں. انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس، قسم بن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس تو لیٹے ہوئے ہیں طائف کی زمین پر، قسم بن عباس لیٹے ہوئے ہیں ازبکستان بخارا کی زمین پر. یہ وہی ہیں جو سرکار عباس کے بیٹے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی لحد شریف میں، قبر شریف میں اتارا تھا. سب سے آخری دیدار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ دیکھنے والی مبارک آنکھیں انہی کی تھی. ان کے ابو کا نام تھا جناب عباس. یہ حضور کے سگے چچا تھے. اور بعد میں اسی نام کا ایک جانباز سپاہی حضور کے خاندان میں پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عباس علم بردار کہتی ہے. حضرت عباس علم بردار. یہ عباس کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ حضور کے چچا ہیں. اس لیے علماء ان کو ام محترم رسول اعظم، ام چچا ہوتا ہے. اور یہ عباس علمبردار کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی. ان سے امام حسن، امام حسین، مخدومہ زینب اور جناب محسن پیدا ہوئے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی. تو مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا کائنات نے جو اور بھی شادیاں فرمائیں، ان میں سے ایک شادی فرمائی تھی. اس لڑکی کا نام تھا ام البنین. ان کے شکم مبارکہ سے جو شہزادہ پیدا ہوا اسی کو دنیا عباس علمبردار کہتی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ عباس علم دار الگ ہے. علم میں نے جھنڈا داشتن اٹھانے کے معنی میں آیا یہ دار، تو علمدار. عباس علمدار ہو گیا. وہ حضور کے چچا ہیں، یہ حضور کے بیٹے کہو، نواسے کہو. جناب امام حسن اور امام حسین کے باپ سے سگے بھائی ہیں، ماں سے سوتیلے بھائی ہیں. ان کی ماں کا نام ام البنین ہے. اب ان کی بات آئی تو ان کا نام سن لو، آپ ان کا کام سن لو، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لو. یہ کون تھے؟ ان کی مدار شریفہ کربلا شریف میں جہاں مولا حسین پاک کی مدار شریفہ ہے، وہاں سے 3500 فٹ کے فاصلے پر اکیلے ایک گنبد کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. انہیں وفاؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، مخدومہ سکینہ کی تمناؤں کا مرکز کہا جاتا ہے. معلوم ہے جب یہ پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہے گا. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو لوگ خاندان کا چاند کہتے تھے. اور اس خاندان کو خاندان بنو ہاشم کہا جاتا ہے. یہ ہاشم کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ابو کا نام جناب عبداللہ، عبداللہ کے ابو کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم. یہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، وہ قصی کے، وہ کلاب کے بیٹے پوتے ہیں. تو جناب ہاشم کی وجہ سے حضور کے سگے دادا پردادا ہاشم کی وجہ سے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے. اسی لیے جب یہ پیدا ہوئے جناب عباس علمبردار تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا. اور خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا تو ان کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا. چاند کو عربی میں قمر کہا جاتا ہے. تو وہ چاند ہٹ گیا، پھر ٹائٹل بنا السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم خاندان کے چاند. یہ ان کی خوبصورتی کا عالم ہے. امام حسن و حسین کے سگے بھائی باپ سے اور ماں سے سوتیلے بھائی. اب بات دوسری کرتا ہوں. اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس. دیکھنا کون کون بولتا ہے سبحان اللہ. اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس کی کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے. کاش کوئی پھر سے بولتا ہے ان کے نام پہ سبحان اللہ. اب بتاؤ ان کی طاقت کتنی تھی. حضور مفتی اعظم عالم نے باندرا کی جامع ایک مبارک مسجد میں جن کے پیچھے نماز مغرب ادا کی اور بعد میں ان کے دستبوسی اور قدم بوسی فرمائی. سلسلے ابو العالیہ کے عظیم شیخ سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس. سنیے گا، اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے. یہ سرکار عباس علمبردار ہیں. ان کو مولا حسین پاک نے علم جھنڈا دیا تھا اس لیے علمدار کہلائے. پھر وہ کہنے لگے سرکار نواب علی شاہ. واقعی کربلا کے بعد نعمان بن بشیر کوتوال کی سرپرستی میں جب مخدومہ زینب و سکینہ واپس آ کے مدینہ کربلا ہو کے آ رہی تھی تو کربلا کے ان شہیدوں کی مزارات کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا. تو ایک چھوٹی سی قبر دیکھی تھی مخدومہ سکینہ نے اور آپ نے کہا تھا کہ بابا جان یہ قبر کس کی ہے؟ امام زین العابدین سے. یہ قبر چھوٹی سی کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ تو جناب حضرت امام زین العابدین نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کیا یہ علی اصغر کی ہے جو چھوٹی سی قبر ہے؟ تو لوگوں نے کہا نا 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 نا. کہا پھر کہا یہ قبر جناب عباس علمبردار کی ہے. آپ چیخ پڑی. کہا میرے آقا تو لمبے قد کے تھے، سرو قد جیسے پرسنالٹی والے تھے. اتنی طاقت تھی کہ 4000 لوگوں نے نہر القمہ نہر فرات کو گھیر رکھا تھا اور جناب عباس کے کہنے پر پانی ان کے خیمے میں نہ جانے پائے اس لیے وہاں پر کھڑی تھی وہ فوج. لیکن جب مولا عباس اندر گئے
جب اندر گئے نہر القما کے پاس، آفاق بھائی نے بھی دیکھا ہے اور حافظ سلمان صاحب نے برابر دیکھا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بار بار کربلا گئے، نجف گئے، بغداد گئے، اور انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آپ بھی چلو گے؟ نہیں انشاءاللہ چلیں گے نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، دل سے بولے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر جب گئے تو معلوم ہے امام حسین نے کہا تھا وار نہ کرنا، وار روکنا، دفاعی پوزیشن پہ رہنا، اٹیک مت کرنا، دفاعی پوزیشن پہ رہنا، دشمنوں کے وار کو اپنی ڈھال پہ روکنا۔ روکنے کی بنیاد پر 400 یزیدیوں کی موتیں ہوئی تھی، روکنے کی بنیاد پر یہ ہیں جناب عباس علمبردار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جناب چچا عباس حضور کی چچا ہیں، ان کی مدار شریفہ کہاں ہے وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کے قریب میں بقیع شریف دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے۔ اسی بقیع شریف میں ایک طرف جناب امام جعفر صادق ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام باقر ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام زین العابدین ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کی امی مخدومہ کائنات ہیں، اور مخدومہ کائنات کے بغل میں حضور کے چچا جناب عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کیمپس میں یہ 6 مبارک ارواح موجود ہیں۔ ان کی نسل کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جناب عباس کی نسل کے، کسی کو محسن باللہ، کسی کو مستنجد باللہ، کسی کو بے امر اللہ، کسی کو عبداللہ، کسی کو مامون رشید، کسی کو ہارون رشید کہا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دور میں، یہ مجھے کہنا ہے اور میرا ٹاپک یہ نہیں ہے اور بات کھینچ گئی، معافی چاہتا ہوں، ہارون رشید کے دور میں بغداد شریف میں ایک مسجد بنائی گئی، ایک مسجد، کرفیو لگا دیا، پولیس ڈپارٹ کے تمام تر لوگوں کو چاروں طرف کھڑا کر دیا گیا کہ خبردار کسی شہر بغداد کے کسی امیر، کبیر، غریب، ضعیف، عالم، کم علم پڑھے شخص کی کوئی ایک اینٹ بھی اس مسجد میں نہیں لگنی چاہیے۔ یہ ہارون رشید نے قانون بنایا، یہ میرے ذاتی پیسے سے بنے گی اور اس مسجد میں کسی کا 1 روپے نہیں لیا جائے گا۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی نا، جب تیار ہو گئی تو ہارون رشید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مسجد میں ایک اینٹ لگنے کے لیے لوگوں نے کتنی کتنی رقتوں کے ساتھ دعائیں مانگی۔ اللہ کے حضور آنسو بہایا، انہی آنسو بہانے والوں میں بغداد کے ایک دیوانے مستانے بزرگ تھے اور ضعیف تھے، وہ بڑے مرد قلندر بزرگ تھے۔ وہ اس مسجد کے قریب جاتے، دور سے اسے دیکھتے روتے اور کہتے اے میرے مولا یہ تیرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک اینٹ اس میں میری بھی لگ جائے۔ لیکن اپنے مقصد میں جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو جناب ہارون رشید کے پریشر کی وجہ سے اتنی سختی تھی تو انہوں نے کیا کیا معلوم کیا کیا؟ اب توجہ سنیے گا، اس بزرگ نے کیا کیا؟ وہ صبح اٹھے اور کلہاڑی لی، جنگل گئے، لکڑی کاٹی، درود پڑھ کے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیوں کو جنگل سے لا کر کے اسے بیچا۔ بیچنے کے بعد ان پیسوں سے بازار سے ایک اینٹ خریدی، اینٹ کو اپنے رومال میں لپیٹا، اسے گھر لے کے آئے۔ صبح کو پھر آپ نے کلہاڑی لی اور پھر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گئے تو اینٹ کو اپنی بغل میں دبا کے گئے۔ جب اینٹ لے کے جنگل گئے اور پھر رسیوں میں ان لکڑی کے گٹھر کو جب سمیٹا تو اس اینٹ کو اسی کے بیچ میں ڈال دیا، اسی لکڑی کے گٹھر میں اس اینٹ کو بھی انہوں نے ڈال دیا اور اس کو سر پہ رکھ کر کے اسی مسجد کی اینٹیں جہاں بکھری ہوئی تھی اسی کے قریب سے نکلے، جان بوجھ کر کے پیروں میں ٹھوکر لگائی اور زمین پر گرے جہاں پر اینٹیں بچھی ہوئی تھی مسجد کی، اور جب وہ وہاں پر گرے تو وہ رسی ڈھیلی تھی اور وہ لکڑی کا پورا گٹھر کھل گیا۔ جب کھل گیا تو دل کہے تو بولیے گا وہ اینٹ کھسک کر کے انہی اینٹوں میں شامل ہو گئی، وہ اینٹ پھسل کر کھسک کے انہی اینٹوں میں شامل ہو گئی۔ جب وہ اینٹ اس میں ضم ہو گئی، شامل ہو گئی تو وہ گٹھر اڑایا، پولیس کے لوگوں نے ڈانٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ بولے صاحب غلطی ہو گئی، وہ جاؤ وہ لکڑی گٹھر لے کے چلے آئے مارکیٹ، بات ختم ہو گئی۔ جب وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو ہارون رشید کہتا ہے کہ میں اپنے محل میں لیٹا ہوا تھا، محل آج بھی موجود ہے شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے روضہ شریفہ کے قریب میں، وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ ہارون کہتے ہیں میں جب جنت میں ٹہل رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے، جنت میں فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے، فلاں کے نام کا یہ ٹاور ہے، یہ قصر فلاں ہے، یہ قصر فلاں، یہ فلاں کے نام کا یہ مسکن ہے، یہ محل ہے۔ کہتے ہیں آگے بڑھا تو دیکھا میں نے کہ ایک بلڈنگ پر میرا بھی نام لکھا ہوا تھا، قصر ہارون رشید، یہ بلڈنگ ہارون رشید کی ہے۔ کہا جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو شکر کے سجدے ادا کیے، لیکن تعجب مجھ کو ہوا، اس بات پر ہوا کہ اسی بلڈنگ کے بغل میں میرے بغداد شہر کے ایک نہایت غریب آدمی کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔
اسی بلڈنگ کے بغل میں نہایت غریب آدمی کا نام لکھا ہوا تھا. وہ بلڈنگ سامنے موجود تھی. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ فرشتوں یہ میرے بغل میں یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ یہ اس نام کا تو بڑا غریب آدمی میرے بغداد میں رہتا ہے. صاحب اگر توجہ سے ایسے بیٹھے ہیں لگ رہا ہے کہ جسے آپ برکتوں کے مجسمے رکھے ہوئے ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا. ہارون رشید کہتے ہیں میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ اس نام کی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ نام تو میرے محلے کے میرے محل کے قریب ایک درویش اور فقیر کا ہے, اس کے نام کا محل میرے محل کے بغل میں کیوں ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا دراصل حقیقت یہ کہ اس مسجد میں ایک اینٹ اس کی بھی لگی ہوئی ہے. کوئی اور ہے جو زور سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ سمجھ گئے تو بولیے گا, ورنہ سمجھ کے پھر بولیے گا سبحان اللہ. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ویسی باتوں سے تو بہتر ہے خاموش رہو, یا تو ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھے, سمجھ کے بولیے گا, ورنہ ہم نے آج تک بغیر سمجھے بولے اسی لیے ہم بول نہیں پاتے. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے اس مسجد میں ایک اینٹ اس کی بھی لگی ہوئی ہے. اتنا سننا تھا کہ ہارون رشید کہتا ہے میری آنکھیں کھل گئی. ایک اینٹ اس غریب کی لگی ہوئی تو اس کے نام کی بلڈنگ. وہ کہتا میں صبح کو اٹھا دربار سجایا اور میں نے معمار مستری کو بلایا اور میں نے پولیس والوں کو بلایا. میں نے کہا اس دور کی مثال دے دو. بلڈوزر لا کے کہا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے. مثال کے طور پر جو طریقہ رہا ہو اس وقت 12-13 سال, اس مسجد کو شہید کر دو, اسے شہید کر دو. لوگوں نے کہا اتنی قیمتی مسجد اتنے پیسوں سے اتنے سالوں کے بعد بنی. کہا پھر بھی میری گزارش میرا حکم ہے اسے شہید کر دو. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب شہید تو ہو گئی کئی دنوں کے بعد, لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. ہارون کہتا ہے کہ اب ایک ایسی مسجد بنوانا چاہتا ہوں جس میں بغداد کے ہر گھر کی ایک اینٹ شامل ہو. اس میں ہر گھر کی اس میں ایک اینٹ شامل ہو. کہا کسی نے کیوں؟ کہا میں نے جنت میں خواب میں اس درویش کا محل دیکھ لیا ہے تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے یار کون سی جنت چھوٹی ہے کہ اگر سب کی اینٹیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو مجھے میرا مکان بہت چھوٹا ہو جائے گا. یہ ممبئی کا آکاش ٹاور تھوڑی ہے, یہ برج خلیفہ تھوڑی ہے, یہ زمزم ٹاور تھوڑی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرتوں کی رحمتوں کے وسیع کینوس ہیں. الحمدللہ جتنی سوچ بڑھتی جائے گی آپ کے مکانوں کی حدود بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دعا کرو ایک مکتب ایک مدرسہ تعمیر ہو جائے انشاءاللہ. جلسے ہوں ضروری ہے, حضور کا ذکر ہوتا ہے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں, حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار شیر بیشل اسمت ان بزرگوں کے کردار و عمل پہ نئی نسلوں کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ابھی یہ ہے کہ اب یہ بات درمیان میں اس لیے آئی ہے کہ بچوں کا سوال ہوتا ہے بار بار کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا میرے باپ دادا نے ڈر کے مارے قرآن پڑھا ہے, ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ہے؟ اب یہ نئی نسلوں کا سوال مجھے ابھی محرم شریف کے مہینے میں بہت ساری باتیں سنیے گا شہید اعظم سرکار کے حوالے سے. یہ سوال ہمارے سامنے ٹریجڈی بنا ہوا ہے, کیا ہمارے اور آپ کے باپ دادا نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین, اونچی آواز میں سب سے بہتر دین. اس کو یاد رکھ لیں, یاد رکھ لیں, بڑی باتیں کام آئیں گی. پھر نہ کہنا مجھے خبر نہ ہوئی, یہ نہ کہنا کہ جن کے پاس پیسے تو ان پیسوں کا استعمال ہوا ہوتا تو ہمیں دین سمجھنے میں آسانی ہوتی. یہ نہ کہنا کہ علماء کرام نے ہمیں بتایا نہیں. ہم آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. پہلے سمجھ لیں یہ کہا جا رہا ہے کیا اسلام یہ ڈر کے مارے لوگوں نے قبول کیا؟ ایک بات میں کہتا ہوں, اگر کوئی ڈر کے مارے اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام مانا نہیں جائے گا. ان کا سسٹم ہے موتیب صاحب, یہ اصول ہے اسلام کا. پھر اسلام کس کا مانا جائے گا؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اسی کا اسلام مانا جاتا ہے. ذرا پھر سے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام. ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام. بڑے بڑے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل اسکرین پر. دیکھیں آپ ٹی وی وغیرہ پر تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے پروفیسر, ہندوستان کے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کیا واقعی یار اسلام ایسے ہی ڈر کے مارے پھیلایا گیا؟ پریشر بنا کے تیر تلوار پسٹل کے ذریعے سے AK-47 رائفل کے ذریعے سے. اگر دل کہے تو اجازت دو تو تھوڑی سی گفتگو کروں. اسد بھائی جیسے آ جائیں گے میں آپ سے معذرت طلب کر لوں گا, تھک گئے آپ لوگ. سب سے بہتر دین, میری ماں بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں, سب سے بہتر دین کس معاملے میں؟ وہ جو گوشت کھاتے ہیں اس معاملے میں, جو برانڈڈ جوتے چپل استعمال کرتے ہیں اس معاملے میں, راتوں کو دن کو جہاں چاہیں آپ رہتے ہیں اور اپنے پاسپورٹ سے جس ملک میں چاہیں انٹری کرتے ہیں پرول ویزا منگا کر کے, کس معاملے میں؟ نہ. اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے. اسلام یہ احسن طریقے سے یتیم نوازی کا نام ہے. اسلام غریب نوازی کا نام ہے.
اسلام مسکین نوازی کا نام ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود کما کے کھا لو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پیسے ہیں تو کھلا کے کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پیپسی اسپرائٹ تھمس اپ مازا ہے. آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو پلا کے پیو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. آپ کے پاس برانڈڈ جوتے چپل یہ کپڑے یہ ٹی شرٹ ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پہنا کے پہنا تو زیادہ ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو ہے, اگر سنے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو آپ کا شہر مبارک ہو. بہت بڑی کائنات ہے اور 30-32 سال کے بعد تو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. اب اگر 30-32 سال کے بعد آؤں گا تو صرف میری خبر آئے گی, میں تو نہیں رہوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدھی سی بات ہے. ایسا نہیں کہ بچوں پر بوجھ ہوتا ہوں تو چلا آتا ہوں. ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے, ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جلسوں میں بہت ساری باتیں ہوں گی, ہنگامہ ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن شاید کوئی اتنے خاموشی کے ساتھ ثقیل الفاظ و تراکیب سے اجتناب کر کے کوئی ایسی سیدھی گفتگو کرنے والے لوگ کم ملے. آپ میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے معافی چاہتا ہوں, سن لیں. اور بچوں سے گزارش کرتا ہوں, بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں, سن لیں. یہ بھاگنے کا وقت نہیں. کیا اسلام اتنا ڈراؤنا مذہب ہے؟ کیا اسلام اتنا پریشر والا مذہب ہے کہ اپنے پڑوس والوں پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو؟ نا 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 نا. اگر کوئی کسی پر دباؤ ڈالتا ہے تو نہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام سمجھا ہے, نہ جس نے دباؤ میں اسلام قبول کیا ہے اس نے اسلام سمجھا. آئیے ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں, لوگ کیسے کلمہ پڑھتے تھے, کیسے کلمہ پڑھتے تھے. آج اسی ہندوستان میں دلت طبقے کے لوگوں کو جوتوں کی نوک پہ رکھا جاتا ہے. معافی چاہتا ہوں. اقلیتی طبقے کے لوگوں کی حیثیت کیا ہندوستان میں؟ آج سے 900 سال پہلے اسی ملک غریب نواز میں جب خواجہ غریب نواز کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو دلت طبقے کے لوگ سامنے کھڑے ہوتے تھے. خواجہ صاحب کہتے کہ آئیے کھانا کھائیے, تو وہ کہتے تھے بابا ہم تو آپ کے درشن کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور ہم دلت طبقے کے لوگ ہمیں چمار اور پاسی کہتے ہیں. حالانکہ میں اس لفظ سے اجتناب کرتا ہوں, میرا مزاج نہیں ہے کسی کے دل کو تکلیف کسی نام سے ہو. خواجہ صاحب فرماتے کہ آؤ آؤ بیٹھ جاؤ, تو وہ کہتے کہ ہم دلت ہیں, ہمیں اپنے ساتھ کیسے کھلاؤ گے؟ ہم جب کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو لوگ رسیاں دھلتے ہیں, بالٹیاں دھلتے ہیں, صبح صبح کسی کو دکھائی دیتے ہیں تو وہ کہتا میرا سفر نحوست سے بھر جائے گا. لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے, مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. تو خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, ان دلت طبقے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں بٹھا کے کھلاتے تھے. دل کہے تو بولنا, وہ ڈرتے, بولے خواجہ صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں. تو غریب نواز سرکار فرماتے تھے بات یہ ہے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نعرہ تکبیر, بہت بہت شکریہ. سمجھو, اسے بھولنا نہیں, اسے بھولنا نہیں. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا. آج برادری بات چلتا ہے. آج تو بھائی ٹھیک ہے دشمنی کرنے کا حکم ہے, لیکن کس سے؟ میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. بھائی کوئی آپ لوگ بیٹھے رہیے گا. میں گزارش کرتا ہوں اپنے جماعت کے علماء سے کہ کھڑے ہو جائیں. ہندوستان کی بہت مشہور و معروف آواز جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب اللہ کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. مولانا طیب صاحب, دادا اجازت ہے؟ اسد بھائی تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین کون سا؟ اسلام. جو ہمارے پاس ہے ہماری غریب بہنوں کو ٹھوکرے مارنے والا, نا نا نا. غریب بھائی ہے تو اسے باہر کر دو, بھائی کے ساتھ ماں رہتی ہے تو اسے ٹھوکرے مار دو, پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اس کی غربت کا مذاق اڑاؤ, کسی عالم دین کے ساتھ ایک سائیکل ہے تو اس کی سائیکل کی ویڈیو لے کر کے لانچ کرو کہ یہ ہے مولوی لوگ, یہ ہے زکوٰۃ فطرہ کھانے والے لوگ. معاذ اللہ رب العالمین. مجھے بتاؤ کون سا اسلام, کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ پوچھو غریب نواز سرکار سے. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. ہاں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, لیکن یہ جادو نہیں, حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. کیسے کلمہ پڑھاتے تھے خواجہ صاحب, اور خواجہ صاحب کے مریدین نے کیسے یہ کام کیا. نفرتوں کے اس بازار میں جیا کیسے جائے. آج میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کے لاڈلے مرید ہیں, آپ کے جانشین ہیں, خواجہ فخر کے ہوتے ہوئے آپ کے جانشین ہیں.
جن کو دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے. اس مجلس میں اگر کوئی میرا ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا وہ بیٹھا رہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹھنے سے اللہ اس کو ہدایت دے. کسی کے ذہن کو اللہ تبدیل کر سکتا ہے. اللہ قادر مطلق فاعل حقیقی ہے. سنیں آپ, اسلام کیسے پھیلا اس ہندوستان میں؟ یہ غنڈہ گردی کی بنیاد پر, یہ دہشت گردی کی بنیاد پر, آتنکواد کی بنیاد پر, پسٹل اور AK-47 رائفل اور تلوار کی بنیاد پر, زمینوں کی پراپرٹی کی لالچ کی بنیاد پر؟ نا 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 نا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو یہ دین کیسے پھیلا. معلوم ہے؟ آپ بتائیں گے. یہ کون ہے؟ بابا فرید گنج شکر کے پیر کامل ہیں. اور وہ کون ہے؟ صابر پاک اور محبوب الہی کے پیر کامل ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ محبوب الہی, یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر کامل ہیں. وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر کامل ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک مرتبہ دہلی میں اکیلے تو جمنا ندی کے کنارے پہ ٹہل رہے تھے. ایک پنڈت جی کو دیکھا خواجہ بختیار کاکی نے. غور سے سننا, پنڈت جی کو دیکھا تو پنڈت جی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. ایک گھاٹ پر پتھر کی وہ رکھی ہوئی تھی سل, وہیں قریب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں میں کپکپاہٹ تھی. سرکار خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں کہ پنڈت جی سے کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے ہم تو یہاں لوگوں کو اشنان کرانے کے لیے آتے ہیں, نہلانے کے لیے آتے ہیں, اور اس لیے یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ نہاتے ہیں. بولے پھر؟ بولے کچھ پیسے ملتے ہیں تو میرا گھر چلتا ہے. تو بولے ہے تو کوئی نہیں یہاں پہ نہانے والا؟ تو پنڈت جی کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب یہ مٹی کا جو مٹکا ہے اسے اٹھانے میں دقت ہوتی ہے, مجھ سے کوئی اشنان نہیں کرتا, نہاتا نہیں, اس لیے میرے بچے بھوکے رہتے ہیں, میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے, اب کئی دن ہو جاتا ہے گھروں میں کھانا نہیں آتا. جیسے پنڈت جی نے یہ کہا تو خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا, اور ادھر کے جو جوان لوگ ہیں, تو پنڈت جی نے کہا وہ ہمارے ہی خاندان قبیلے کے جوان بچے ہیں, ہمارے خاندان کے, وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لوگ نہلا رہے ہیں اور جن سے لوگ نہا رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں, وہ پیسے خوب کما رہے ہیں, ہم تو بڑے پریشان حال ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا لباس اتارا, کہا پنڈت جی مجھے نہلا دیجیے. یقین پڑے تو بولیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی ہو تو جانو محبت, کی ہو تو جانو, ایسا کبھی کیا ہو تو جانو. کہتے ہیں مجھے نہلا دیجیے, مجھے اشنان کرنا. کہ کوئی بات نہیں, بیٹھ جائیں. آپ اس گھاٹ پر بیٹھ گئے, پتھر کی سل پر بیٹھ گئے. خواجہ بختیار کاکی بوڑھے پنڈت جی پانی ڈالتے رہے اور آپ نہاتے رہے. نہانے کے بعد آپ نے فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے. دل کہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے گا. آپ نے اسے 10 روپے نکال کر کے دیے. ہوئے تھے کتنے؟ کم سے کم 5 لوگ تو بولے کتنے, اور دیے تھے کتنے؟ یہ کیا ہے؟ یہی حضور کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک اونٹنی خریدی تھی جناب جابر بن عبداللہ. عجیب بات ہے, ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہے, ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. 9 بہنیں ان کی ہیں. باپ کی مدار شریفہ بقی شریف میں ہے, اور جناب باپ کی مدار شریفہ احد شریف میں ہے, اور جناب جابر لیٹے ہیں بقی شریف میں. ان کے بیٹے عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں کہاں پر؟ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ. ان کے پاس اونٹنی تھی, اللہ کے رسول نے خریدی اور مہنگی خریدی, اور جناب بلال حبشی سے کہا کہ قیمت زیادہ دے دینا. اور جب قیمت زیادہ دے کے حضور نے اونٹنی خرید لی تو پھر حضور نے کیا کہا؟ اے بلال, میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اونٹنی بھی جناب جابر کو واپس کر دوں. یہ سنت ہے عثمان غنی کی. آپ نے مولا کائنات سے زرہ خریدی تھی 400 درہم میں, اور اسے لے کر کے پھر پیسے پورے دے کر کے زرہ بھی واپس کر دی تھی. ہمیں اور آپ کو کیا پتا اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک لوکی بیچنے والا انسان جس کے پاس 3 لوکی ہوتی ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ زمین پر منڈی میں بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے. اپنے سر پہ باندھنے والا رومال وہ دن بھر وہ اسی منڈی میں لوکی کے اوپر پہنچتا رہتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو. پوچھو کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری بچی 6 سال کی رو رہی تھی. اس نے کہا ابو میرے چہرے پر ماسٹر صاحب نے تماچوں سے انگلیوں کے نشان بنا رکھے ہیں, میری پیٹھ پر ڈنڈوں کی بارش کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے پاس قلم نہیں تھی, اور قلم نہ ہونے کی بنیاد پر, کاپی نہ ہونے کی بنیاد پر میں نے ہوم ورک نہیں کیا, اور مجھے بہت تکلیف دی میرے ماسٹر صاحب نے. باپ اپنی بچی کے چہرے پر تماچے کے نشانات دیکھ کر روتا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک لوکی آج 20 روپے میں بک گئی تو آدھا کلو دال مل جائے گی, یا چینی مل جائے گی, آدھا کلو چاول مل جائے گا. اور اگر یہ لوکی اتنے کی بک گئی تو میرے بچوں کے لیے مٹھائیاں مل جائیں گی. اور یہ لوکی اگر 5 روپے کی زیادہ بک گئی تو کل سے میری بیٹی مار نہیں کھائے گی, اس کے لیے کاپی اور قلم کا انتظام ہو جائے گا.
اور ہم گئے تو عصر کی نماز بغیر پڑھے مارکیٹ میں چائے خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب تک بیٹھ کے چائے پیتے رہے، ڈسکس کرتے رہے بنگال میں کیا ہوا، سی ایم صاحب نے کیا کیا، پی ایم صاحب نے کیا کیا، یہی کہتے رہے۔ کسی نے پوچھا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بولے سبزی خریدنے آئے ہو۔ تو گئے کیوں نہیں؟ وہ بولے ابھی بڑی مہنگی بک رہی ہے، اندھیرے میں جاؤں گا تو سستی ملے گی۔ صوفیہ کہتے ہیں تم چلے جاتے، لوکی بیچنے والا کہتا یہ 15 روپے کی ہے، تم اسے 5 روپے بڑھا کے دے دیتے، وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن نبی کو جانتا ہے۔ اللہ ایک غیر مسلم کے گھر میں حضور کا دین پہنچ جاتا، اللہ سمجھے، اس کی بچیاں کل اسکول میں مار کھانے سے بچ جاتی، وہ تمہیں نہیں جانتا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمیز نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لے کر کے فلاں وہ جو ہے کہ ڈھابے کی فینی بڑی مشہور ہے، فلاں ڈھابے کا پنیر بڑا مشہور ہے، وہاں کے یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں، ہم 200 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب گئے، پرسوں کی بات ہے، 150 کلومیٹر ایک جھرنے میں نہانے کے لیے گئے، 150 کلومیٹر اپنے گھر سے نہانے کے لیے گئے، اور اسی جھرنے میں پھنس گئے، ان کی لاش گھر آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سامنے کی بات ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہمارے پاس تفریح کا وقت ہے لیکن کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر بہت پیسے تھے تو 10 چھاتے ہی خرید لیتے، وہی چھاتے لے کے منڈی چلے جاتے، بازار چلے جاتے، جس غریب کے سر پر ایک سائبان بھی نہ ہوتا وہ چھاتا اٹھا کے اسی کو دے دیتے، چھاتا اس کے سر پر ہوتا، مدینے والے کا سایہ تیرے سر پر ہوتا۔ اللہ ہمیں دین پھیلانا نہیں آتا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اتنی کم عمر میں دین کیسے پھیلا؟ ہندوازم اس سے پہلے کا مذہب ہے، عیسائیزم پہلے کا مذہب ہے، یہودیزم اس سے پہلے کا مذہب ہے، بودھسٹ اس سے پہلے کا مذہب ہے، سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اسلام، یہ لانچ کیسے ہوا، یہ پھیلا کیسے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا تھا اسلام لوگ مل جل کے پھیلاتے تھے۔ کہا کیسے؟ یہ جملہ یاد رکھنا تھا، امام جعفر صادق نے کہا تھا ایک غریب مزدور بھی دین پھیلاتا تھا۔ کیسے؟ وہ بازار جاتا تھا، 5 دن کسی کے ہم مزدوری کرتا اور 100 روپے کے حساب سے وہ 500 روپے گھر لے کے آتا، 5 دن میں تو 200 روپے کا وہ راشن پانی لاتا۔ اب کتنا بچا؟ 300۔ 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا، اب کتنا بچا؟ 200 جیب میں رکھ کے 6ویں دن پھر اسی چوراہے پر جاتا جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے تھے، اور جب وہاں پر جاتا تو وہاں سے 2 مزدور بلاتا، اپنے گھر لاتا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے 2 مزدور کو اپنے گھر لے کے آتا، اور جب دونوں مزدور اپنے گھر میں لاتا پوچھتے وہ کام کیا ہے تو کہتے بیٹھ جاؤ۔ صبح سے شام تک انہیں حضور کا دین سکھاتے تھے، شام کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے دے کے واپس کرتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہنگاموں کے بیچ میں رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اب ان باتوں کو کون سنے گا؟ لیکن ریکارڈنگ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی درد والا ہوگا جس کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے، سوزے دلوں کا مالک کوئی نہ کوئی ہوگا۔ سمجھے آپ؟ تب دین ایسے پھیلا ہے، بڑی مشقتوں پہ۔ ایک دادا کے 33 پوتے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تب جا کے حضور کا دین پھیلا ہے۔ پاؤں میں کانٹے چپ جائیں تو شکوہ شکایت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ عجب ایک بات تھی جو میں نے یہ ٹاپک لے لیا، ورنہ میں بات وہی کرتا کہ آزمائش مقبول لوگوں کی ہوتی کیسے ہیں۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ دین آپ بھی پھیلا سکتے ہو، دین ہم بھی پھیلا سکتے ہیں، ورنہ نفرتوں کی اس دور میں آپ یہ کہو گے اپنی تو گزر گئی یار، اسد بھائی کہیں گے میں بھی 50 کا ہو گیا، میری بھی نکل جائے گی، آفاق بھائی بولیں گے کہ تقریباً 70% ہندوستان میں نے بھی قبضہ کر لیا، اب کیا بچا ہے؟ میرا سوال ہے ان بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے، اور آپ کا سوال ان کے لیے، کہ آپ کی تو گزر گئی لیکن جن کو پیدا کر کے آپ دنیا سے جائیں گے اس کو کس کے حوالے، کس معاشرے کے حوالے کر کے جائیں گے؟ جس کا دل کہے گا وہ تمہارے گھر کے قرآن کے پارے نوش کے اسے ٹیشو پیپر بنا لے گا، جس کا دل کہے گا تمہارے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لے گا، جس کا دل کہے گا وہ قرآن جلا دے گا اور اللہ کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دے گا۔ صاحبوں، میری گزارش ہے کہ آپ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نسلوں کو ایک ایسا معاشرہ دے کر کے جاؤ، وہ نسلیں ہماری قبر ڈھونڈے فاتحہ خوانی کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قبروں پر بیٹھ کے وہ PUBG گیم کھیلیں۔ آئیے دین سیکھیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین، اونچی بولے، سب سے بہتر دین۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں پیسے چاہیے، پیرانے طریقت کے ماحول بڑے عجیب ہے، خطبہ کے ماحول بڑے عجیب و غریب ہے، شورا کے نقبہ کے بڑے حالات خراب ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ معاف فرمائے۔ آئیے دین کی باتیں کرتے ہیں، کیسے دین پھیلایا۔ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اسی گھاٹ پر نہانے کے لیے، نہایا، اسے پیسے زیادہ دیے، واپس آ گئے۔ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ جس کے مرید ہو بابا فرید گنج شکر، جس کے پوتے کو ہندوستان کا بادشاہ کہا جائے، محبوب الہی اور صابر پاک، ذرا سوچو کہ اس دادا کا مرتبہ کا جو قائم مقام سرکار غریب نواز ہو، سمجھ رہے، خود خواجہ فخر کے ہوتے ہوئے جو ان کی گدی کا وارث ہو، کس قدر روحانیت سے بھرا ہوگا۔
میرا شیخ خواجہ بختیار کاکی. پھر دوسرے دن گئے اور کہا پنڈت جی نے آج پھر آئے ہو نہانے کے لیے؟ کہا جی نہانے کے لیے آئے ہوں. خواجہ بختیار کاکی پھر بیٹھ گئے اسی گھاٹ پہ, پھر نہایا. کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے. اس دن آپ نے 10 روپے بڑھا کے دیے. اللہ ایسے روز آتے رہے جاتے رہے, 5 روپے 10 روپے 15 روپے آپ بڑھا کے دیتے رہے. ایک دن کیا ہوا سننا, کوئی ہنگامہ نہیں. وہی پنڈت جی مہروڑی شریف کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ تھی. وہیں قریب سے گزر رہے تھے, دیکھا تو مسلمانوں کی بڑی بھیڑ ہے. تو خواجہ بختیار کاکی کے مریدوں سے پنڈت جی نے کہا اتنے مسلمانوں کی بھیڑ یہاں پر کیوں ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یہاں ہمارے بابا رہتے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, شیخ ہیں, اللہ کے دوست مقرب اللہ کے بندے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں. تو پنڈت جی نے کہا تو اگر اجازت ہو تو ہم پنڈت ہو کر کے ان کا درشن کر لیں. آواز آئی کلکتہ شہر کے حامی گورکھپوری کی, یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد. کوئی اجمیر کا خادم ہے جو کہہ دے کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہندوؤں کی انٹری نہیں ہوگی؟ کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سنانی کا خادم ہے جو کہہ دے کہ اس نیر کے پانی میں ہندو مذہب کے لوگوں کو شفا نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیں, آپ بتائیں کوئی ہے وارث پاک سرکار کی بارگاہ میں جو کہہ دے کہ یہاں غیر مسلموں کا آنا بنا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ خادم کو پہلے وارث پاک اٹھا کے پھینک دیں گے. مجھے پتا نہیں یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. معلوم ہے خواجہ بختیار کاکی کے پاس جب وہ آیا نا, پنڈت جی آئے نا دیکھنے کے لیے, جب پنڈت جی نے خواجہ صاحب کو دیکھا تو آنکھیں مین مین کے دیکھا, ارے یہ تو وہی بزرگ ہے جو روز میرے یہاں نہانے کے لیے آتے تھے. کہا حضور اگر نگاہیں خطا نہ کر رہی ہوں تو پوچھوں. کہا کیا؟ کہا آپ وہی ہیں جو جمنا ندی کے کنارے پر روز میری گھاٹ پر نہانے کے لیے آتے تھے, 5 کی جگہ 10, 10 کی جگہ 15 روپے دیتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے کہا جی ہاں پنڈت جی, ہم ہی ہیں جو روزانہ آپ کے ہاں نہانے کے لیے جاتے تھے. تو پنڈت جی نے کہا آپ کے اتنے ماننے والے ہیں, یہ آپ کو کئی سال تک نہلا سکتے ہیں. آپ کے ماننے والے آپ کے پیروں کا غسالہ پی لیں, جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا رکھا ہے, آپ میرے ہاں کیوں نہانے کے لیے آتے تھے؟ سننا صاحبو, بہت دور سے آئے ہیں, 100 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل جلا کر کے سنیں. آئیے اپنے دل کو عشق رسول کی آنکھ سے منور و مجلہ کریں. فرمایا کہ آپ اگر کہہ دے تو یہ آپ کو نہلاتے, وہاں کیوں آتے تھے آپ نہانے کے لیے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تھا کہ بات یہ ہے کہ پنڈت جی پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے اب مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں, نہ نہانے کی وجہ سے میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے, میرے بچے بھوکے رہتے ہیں, اگر دل کہے تو بولنا. تو خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں پنڈت جی تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے ہم روز نہانے کے لیے. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو, ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, مسلک بہت بہت اعلی شکریہ. حضرت. میری بات سمجھیں, آپ سمجھیں. اسد بھائی بھی چاہتے ہیں کہ ہر کلام پر ہنگامہ نہ ہو, وہ جس کلام پر وہ چاہتے ہیں دلوں میں ہنگامہ ہو, زبان پر خاموشی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسماں اس کو, زمین جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا. 25 سال پہلے کا یہ شعر پڑھا گیا خاموشی میں, لیکن یہ خاموشی کو انجمن میں تبدیل کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہر بات پر ہنگامہ نہیں, لیکن جو باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں. بولیں کیا کہا تھا تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے میں اپنا حلیہ بدل کے تیرے یہاں نہانے جاتا تھا. جو پیچھے بیٹھے ہیں جو آگے, ان دونوں کی آوازیں مل کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کریں. پنڈت جی نے کیا کہا؟ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا میں تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے روز حلیہ بدل کے جاتا تھا. تو پنڈت جی نے کیا کہا اب سمجھ میں آیا, نہاں آپ رہے تھے دل میں رہا تھا, نہاں آپ رہے تھے دل میں رہا تھا. حضور اب دیر نہ کیجئے, کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے. آج مجھے پتا چلا ہے جب غیر مسلموں کے دھارمک گرو کی اس قدر آپ تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں, یہاں تعظیم سے مراد اس کے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اس کے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اگر میں نے کلمہ پڑھ کر کے آپ کی غلامی اختیار کی تو آپ مجھ سے کس قدر محبت کریں گے؟ جب غیروں سے اتنا پیار ہے تو آپ کے ہو گئے تو آپ کے دل میں میرے دل میں ایک دوسرے کی محبت کیسی جاگوزی ہوگی. کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام ہوئے. آواز آئی سب سے بہتر دین دین اسلام, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہمیں پتا چل جائے یہ غیر ہے تو اس کو لاٹھیوں سے اسی سمندر میں گرا دے. سمجھ رہے ہیں آپ, ہم نے گوشت کھانے کو اپنا مذہب اپنا مسلک تصور کر لیا. معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. سمجھے آپ, نیتا نگری کے پیچھے چلنے میں ہمارا شوق ہے, ہماری پہچان بن گئی.
ہم ان کے ساتھ 10-10 دن رہیں گے. میں نے پوچھا بھائی آپ تو سیاسی مزاج کے ہے نہیں, آپ نیتا جی کے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ بولے بس سیلفی ولفی میں تصویر آ جاتی ہے تو میری تو جے جے کار ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہاں کب سے ہو؟ تو بولے تقریباً 10 دن سے ہوں. میں نے قبلہ کدھر ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا, معافی چاہوں. میں نے کہا قبلہ کدھر ہے نماز پڑھنے, قبلہ کدھر ہے؟ بولے یار وہ کسی اور سے پوچھ لو. میں نے کہا تم 10 دن سے ہو اور تمہیں نے کہا تھا نا لگاؤ نعرہ مسلک کا. میں نے کہا بتاؤں آپ کو کہ کیسے دین پھیلا. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھو. ٹیکسی پر آپ کی سواری, آپ کے سامان, کتابیں رکھ دی گئی اور گاڑی جا رہی تھی کہاں؟ راجکوٹ, دھرول کے علاقے میں, راجکوٹ کے علاقے میں, گونڈل کے علاقے میں. اور کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بڑی ضد کی ہے تو میں جا رہا ہوں ادھر گجرات کے علاقے میں دھورا کی طرف. وہ دھورا جی ہے, حضور مفتی اعظم ہند اسے دھورا کہتے تھے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں دھورا کی طرف گونڈل ہے, گجرات کا بیلٹ ہے, وہاں مجھے جانا ہے. تو ان لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور وہاں جا رہے ہیں, وہاں بڑے بڑے سیٹھ رہتے ہیں, وہ جو کتابیں آپ نے لکھ رکھی ہیں اب چھپ جائیں گی. بڑے بڑے سیٹھوں سے آپ کا رابطہ ہو گیا, اب کتابیں چھپ جائیں گی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا سامان اس ایمبیسڈر سے باہر نکالو. کہا کیوں؟ کہا مجھے اب ان کے ساتھ نہیں جانا ہے. کہا حضور کیوں؟ کہا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے, وہ کتابیں میں نے ان کے دم پہ لکھی ہے, وہ کتابیں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے دم پہ لکھ رکھی ہیں. یہ پیسے والے میرا دین پھیلائیں گے. سمجھے؟ ہاں دیا ہے رب نے تو اسے نیک کام میں خرچ کرو. لیکن میں اپنے زمین اور اپنے عشق کا سودا نہیں کر سکتا صاحب. لیکن ہم کیا کہا شاعر نے کہ اس ہرس و ہوس کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں, ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں, پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ ذرا سمجھیں. ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں, خدا کی قسم اپنے بزرگوں سے ہم نے سیکھا اسلام کیا ہے. ذرا سمجھیں گے, یہ بات لے کے جائیے گا انشاءاللہ. سب سے بہتر دین, بولے بھائی سب سے بہتر دین دین اسلام. اسلام ہے, سب سے بہتر اسلام دین ہے. کیسے اسلام پھیلا, کیسے اسلام پھیلا؟ وہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اسلام تو لوگوں نے ڈر کے مارے قبول کیا ہے. وہ بھی مجھے بھی ڈر لگتا ہے, وہ میرے بغل کے آدمی. لوگ کہتے ہیں اسلام لوگوں نے ڈر کے مارے. نہ اسلام محبت سے پھیلتا ہے. وہ ہماری غنڈہ گردی کی بنیاد پر نہیں, ہماری دہشت گردی کی بنیاد پر نہیں. نشے کی دکانوں پہ لمبی لمبی لائن لگا لو تو اسلام پھیل جائے گا. اسلام پیار کا نام ہے, اسلام اخوت کا نام ہے, اسلام بھائی چارگی کا نام ہے. پوچھو اجمیر شریف کے خواجہ غریب نواز سے, اجمیر میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز سرکار کو رہا کرتی. بتاؤں کیسے حضور نے دین پھیلایا تھا. سنو گے؟ لاٹھیاں اپنے گھر پہ رکھو یار, کاش پھولوں کی باتیں ہوں کبھی, کاش کبھی نرم لہجے باتیں کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے پھیلایا. ہمارے بچوں کو حضور کے اخلاق کا پتہ نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں جہنم کی گہرائی کا علم ہے, ہمیں جنت کی کشادگی کا علم ہے, لیکن حضور کے اخلاق کا علم نہیں, حضور کی مسکراہٹ کا علم نہیں ہے. حضور غریبوں سے پیار کیسے کرتے تھے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ کے رسول پرندوں سے کیسے محبت کرتے تھے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ, میرا امام کہتا ہے جانور بھی کریں جس کی تعظیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. آج ہم حضور کے اس مبارک اوصاف حمیدہ کو بھول چکے ہیں. اللہ کے رسول نے دین کیسے پھیلایا بتا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سنیں گے انشاءاللہ. سب سے بہتر دین. بیٹھے بھائی, اسد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں تو خود ان کی نظامت کا شرف بہت ساری زندگی پا چکا ہوں, بلا سکتا ہوں ان کو مائک پر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اسباق جو یاد کیے سنا دوں. مجھے اشارہ کر دیں کہ جرار بھائی تو میں باتیں ختم کر دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ پھر کسی موقع پر ملیں گے. سن لے اللہ کے رسول دین کیسے پھیلاتے. ابو جہل کا دوست ابو جہل سے ملنے مکے آیا. کب؟ جب اللہ کے رسول مکے شریف میں تھے اور شروع میں اسلام کا دور تھا. ابو جہل کا دوست آیا تو ابو جہل نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا مجھے مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے. وہ عیسائی ازم کا تھا, یعنی غیر مسلم تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے تم مل کے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی نیا مذہب وہ لانچ کر رہے ہیں, مجھے اس ٹاپک پر ان سے بات کرنی ہے اور انہیں سمجھانا ہے. دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. ابو جہل نے کہا بڑے بڑے سمجھانے والے اس محمد کے تلوے چاٹ رہے ہیں. ہاں تجھے پتا نہیں کہ وہ کہے گا بریلی کا امام تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کہا تو حضور کو سمجھائے گا؟ ابو جہل کے دوست نے کہا ہاں مجھے محمد سے باتیں کرنی ہے. ابو جہل نے کہا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اس سے باتیں کرتا ہے پھر کسی سے باتیں نہیں کرتا. کہا مجھے مل کے جانا ہے. کہا نہیں ملنے نہیں. کہا کیوں؟ کہا جو اس سے ملتا ہے پھر دل بھی اسی کو دے دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دل بھی اسی کے پاس ہے, سانسیں اسی کے پاس, دیکھا اسے تو رہ گئی آنکھیں اسی کے پاس.
जिसने हुजूर को देखा फिर किसी को न देखा, कहा तुझे नहीं मिलने देंगे। उसने कहा मुझे उस मोहम्मद से मिलना है। अबू जहल ने कहा नहीं मिलने देंगे। बात बढ़ गई तो वो खामोश हो गया। अबू जहल अपने कबील का बड़ा ही दबंग किस्म के इंसान था, उसके प्रेशर में आ गया उसका दोस्त। कहा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा वापस चले जाओ। तो उसने क्या कहा? वापस चले जाएं तो क्या काबा शरीफ भी न देखें? तो अबू जहल के दोस्त ने कहा काबा शरीफ भी न देखे? तो अबू जहल ने कहा काबा देख सकते हो 2 शर्तों के साथ। कितनी? 2 शर्तें। जो थके हैं वो बोले 2 शर्तों के साथ काबा। कहा क्या क्या शर्तें हैं? कहा कि एक शर्त यह है कि अपनी नजरें झुका के काबे के आंगन में जाना। दूसरी शर्त यह है कि अपने कानों में रुई डाल लेना, रुई ठूंस लेना, तब तुम काबे के आंगन में जाना तवाफ करने के लिए। तो अबू जहल के दोस्त ने कहा सर झुका के क्यों जाएंगे? दिल कहे तो बोलना। तो उसने कहा कभी कभी मोहम्मद अरबी खुद काबे का तवाफ करते हैं, जो उसको देखता है वो यही कहता है जफर अली खान के लहजे में, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। यतीमों ने जिसे देख करके कहा अय अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बाप ना रहा, बाप से बेहतर साया मिल गया। भूखे जिसे देख कर कहते थे कि अय अल्लाह तेरा शुक्र है लोगों का शिकम खाना खाने के बाद भरता है, मेरा शिकम तो मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख के भर गया। ऐसी पुरतासीर हुजूर के चेहरे मुबारक की किरणों को अल्लाह ने जाहिर फरमाया था। उसने कहा और ये कानों में रुई क्यों ठोसते हो मेरी? तो अबू जहल के जवाब में ये जुमले निकले थे। उसने कहा कभी कभी वो मोहम्मद अरबी उसी काबे के आंगन में कुरान पढ़ते रहते हैं। जाहिर सी बात है जब ये कुरान पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है। कुरान जिस पर नाजिल हुआ अगर वो कुरान पढ़ता रहा होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। आया है। उसने कहा कोई बात नहीं, आया हूं तो काबा देख लूं। जैसे अबू जहल का दोस्त काबे के आंगन में गया, उसने गर्दनें झुका रखी थी। उसे क्या खबर थी अभी ये गर्दन किसी और की बारगाह में झुकने वाली है। वो अपनी गर्दनों को झुकाया और जैसे गया, अब पता नहीं वो काबे का तवाफ कहां से करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है 7 चक्कर लगाने का रवाज तो था। किताबें पढ़ के देखें पीर करम शाहजरी को, तो वो अब जैसे इस दौर में वो हजर अस्वद के सामने से तवाफ शुरू करेंगे, इस्लाम करेंगे, आगे मुल्तजिम है, फिर बाबे काबा है, फिर चाहे जमजम है, फिर मकाम इब्राहिम है, फिर वो गोलाई वाला वो बाउंड्री है जिसको हतीम कहते हैं, जिसके ऊपर एक परनाला शरीफ है, परनाले में सुराख है, जिसको देख करके मेरे इमाम ने कहा था कि गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। उसके नीचे वो मुबारक हतीम की बाउंड्री है। वो बाउंड्री है, जब आप वहां पर पहुंचे तो आपके बाएं तरफ काबे शरीफ का परनाला है और वो हतीम की बाउंड्री है। हतीम की बाउंड्री ऐसे ही है जैसे माँ का आगोश, जो अपनी आगोश शौक में आपको लेना चाहती हो माँ, ऐसी ही काबे की बाउंड्री है। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो 470 किलोमीटर के फासले पर उसी के दाएं तरफ मदीना शरीफ है और सरकार का चेहरे अक़दस आपकी निगाहों के सामने। जैसे आप हतीम के सामने जाएंगे, बाएं तरफ तो काबा शरीफ है और दाएं तरफ आपके रोजे रसूल है। यहां पहुंच करके मेरे इमाम ने क्या कहा था, आगोशे शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। वहां जाने का मतलब सूफिया फरमाते हैं जब पहुंचो हतीम के सामने में तो दाहिना हाथ अपने सीने पे रखो और हुजूर की तरफ लो लगाओ और कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो गए हैं वो भी, जो जाएंगे वो भी इंशाअल्लाह बोल दें। एक बात तेजी से निकल गई, जैसे वो कहता है अबू जहल का दोस्त, जैसे मैं अब हजर अस्वद से अपना चक्कर शुरू करा, जैसे मैंने चक्कर शुरू किया ना, और मुझे क्या पता था हतीम के सामने, उस बाउंड्री के सामने जैसे मैं पहुंचा, दिल कहे तो एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, वो कहता है कि अल्लाह के रसूल उसी हतीम के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। बोले 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 सुभान अल्लाह। लोग कहते रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए, यहां खुद हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। वो कहता कि हुजूर की आवाज इतनी मीठी थी कि मेरी समातों के रास्ते से मेरे दिल की तरफ जा रही थी। मैं आगे बढ़ गया और रुकने शामी यमानी से होता हुआ मैं रुकने अस्वद तक पहुंचा, फिर वही मुल्तजिम, फिर वही बाबे काबा, फिर वही चाहे जमजम, फिर वही मकाम इब्राहिम, फिर निकलकर जैसे मैं बाउंड्री पर आया ना आगोश शौक हतीम के सामने, वो कहते कि अल्लाह के रसूल की आवाज की जाज़बियत और बढ़ गई, मकनातीसियत और बढ़ गई, खिंचाव और बढ़ गया। हुजूर की अब आवाज मेरे कानों के रास्ते से सीधे मेरे दिल पे उतर गई। तीसरे चक्कर में मुझे याद ही ना रहा, मेरी उंगलियां ऊपर गई, कानों से रुइयां निकाल के आंगन में फेंक दी।
اب دل کہے تو بولو. پھر وہ کہتا ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے, میں اس آواز کا طواف کر رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ آواز کیسی آ رہی ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں نے 7 چکر مکمل کیے, میں نے لوگوں سے پوچھا یہ مدھم یہ خوشبو جیسی آواز کہاں سے آ رہی ہے. لوگوں نے تجھے پتا نہیں. میں نے کہا نہیں. کہا مسلمانوں کے نبی حتیم میں بیٹھ کے پرنالہ شریف کے نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ کہتا میں تیزی سے دوڑا, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو حضور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول یہی ہیں؟ وہ صحابہ غلاموں نے کہا جی میرے آقا یہی ہیں. میں نے کہا چپ رہو, مجھے بتاؤ مت, ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. میں نے اپنی گردن حضور کے قدم پہ رکھی. میں نے کہا سرکار دیر مت کیجئے, کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف و اسلام کر لیجئے. میں سوچ رہا ہوں کہ جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ کی ذات کتنی اچھی. اللہ سمجھ نعرہ تکبیر. پیشانی پہ لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام. پھر سوال آپ سے, کتنی لاشیں بکھیری گئیں اس میں ایک شخص کو دین سکھانے کے لیے, کتنے بچے یتیم ہوئے, کتنے گھر اجاڑے گئے, کتنی نسلوں کے آشیانے اس میں جلائے گئے, نظر آتش کیے گئے, کتنی مرتبہ AK-47 رائفل کی گولیاں چلی, نہ کچھ بھی نہیں ہوا. پھولوں کی ایک بارش ہوئی ہے قرآن کی تلاوت کی صورت میں, اور ایک پوری نسل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. آج اگر تھوڑا سا ہم یہ کام کرنے لگے نا تو واللہ العظیم بڑی سے بڑی تبدیلی آ جائے انشاءاللہ. اگر اجازت دو تو آخری بات, اب تو خوش ہو جاؤ کہ آخری بات ہے. ہاں جان جھوٹی مولی صاحب سے ہے کہ اسی حوالے سے سبحان اللہ کہہ دو بھائی. سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ بڑی بات ہے. ٹھیک, کبھی کبھی لوگ آنے پر بھی خوشی مناتے ہیں اور جانے پر بھی خوشی مناتے ہیں. یہ الوداعی آواز تھی ہے کہ نہیں؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دیکھیں صاحب, وہ اسلام پیسے ہیں تو دین کو پھیلائیں, نہیں پیسے ہیں تو میں نے کیا کہا, کسی سے مسکرا کے بات کرو. مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. آپ سے عمر میں زیادہ کوئی شخص ہے تو اس کے لیے سیٹ چھوڑ دو. وہ تمہیں نہیں جانتا, تمہارے نبی کو جانتا ہے, قرآن کو جانتا ہے. وہ جب گھر جائے گا تو کہے گا اسی بس میں کافی لوگ تھے, کسی نے سیٹ نہیں دی, ایک داڑھی اور ٹوپی والے شخص نے کھڑے ہو کر کے مجھے اپنی سیٹ عنایت فرمائی. کون سی موت آ جائے گی یار 10 کلومیٹر میں, اگر کھڑے ہو کے ہم نے سفر کر لیا تو. پیسے ہیں تو دین پھیلاؤ. کیسے پیسوں کے سے دین پھیلتا ہے, نسلیں کیسے آراستہ ہوتی ہیں. آخری بات سن لیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے آ جائیں زمین کی پلاٹنگ میں اور ہم اپنا پیسہ شیئر کرتے رہیں. 30 سیکنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے جو ہم برج خلیفہ میں اپنے نام کے پرچار کے لیے دے دیں, اور آنے والے وقتوں میں یہ دولت ہماری نسلوں سے کھینچ لی جائے. کیونکہ شاعر نے کہا تھا گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر, دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. بس سنیں آخری بات, ذرا پھر سے بولے سب سے بہتر دین, سب سے بہتر دین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اصول, یہ ضابطہ, یہ آئین, یہ آرٹیکل, یہ قانون, یہ انسائیکلوپیڈیا ہمارے اجداد و امجاد کے حصے میں آیا تھا. وہ کیسے؟ یہ زمین ہے مدینہ شریف کی. میری ماں بہنیں بیٹی وہ بھی سنیں, کیونکہ ساری ذمہ داریاں گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ان کے آسمان کے انڈر میں ہوتی ہے. اگر تھوڑی سی محنت کرے تو آس پاس حضور کا دین پھیل جائے, آس پاس اللہ کے رسول کے کریکٹر کی خوشبو آنے لگے. ایک بزرگ ہیں مدینہ شریف میں, ان کا نام ہے شیخ عبد الرحمان. سب سے بہتر دین, بولے بولے بولے, آواز آپ کی آئے گی تو مجھے لگے کہ میں اپنی آواز پہنچا دوں. اب جو مدینے بزرگ ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمان. کیا نام ہے؟ شیخ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یاد, آواز میری پہنچ رہی ہے. یہ نام یاد رہے. کل کسی چائے خانے پر جانا تو اس نام کو نشر کرنے کے لیے, لانچ کرنے کے لیے جانا. صوفیہ کہتے ہیں ہمیشہ چائے پینے کے لیے ہم چائے خانے جاتے ہیں, کبھی چائے پلانے کے لیے بھی ہم کو چائے خانہ جانا چاہیے. کسی غریب رکشہ والے کو چائے پلا دو, کسی بگی پر بیٹھنے والے کو چائے پلا دو. آپ 200 روپے کا پانی کا پاؤچ, پیپسی, اسپرائٹ, تھمس اپ, مازا لے کے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ. تمہارے چہرے پر داڑیاں, تمہارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں. کسی بھی غریب شخص کو دیکھو, اگر وہ پریشان, جو تمہیں پالش کر رہا ہے, تم اسے ٹھنڈا پانی دے دو. خدا کی قسم تمہارے پیسوں سے جو پانی اس کے بدن میں جائے گا, اس کے دل کو بھی اللہ نرم کر دے گا انشاءاللہ. یہ سختیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے ان کا تعلق ظاہری ختم ہو گیا. شیخ عبد الرحمان مدینہ شریف میں ہے. بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی ایک نشانی ہے, ایک بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں. شیخ عبد الرحمان اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے اے میری بیگم, میں بزنس کے لیے مدینہ شریف سے باہر جا رہا ہوں, تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے. ایک گزارش ہے کہ یہ 30,000 روپے اسے رکھ لے. کتنے پیسے؟
دیکھیں بھائی جان کتنے 30,000 روپے اسے رکھ لے 30,000 روپے اسے رکھ لے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے 30,000 روپے میں نے رکھ لی, کیا کرنا ہے؟ تو شیخ عبد الرحمان نے کہا یہ گھر بہت پرانا ہو گیا, میں نہ رہوں, اگر یہ گرنے کی پوزیشن بھی آئے تو اسے بنوا لینا اسی پیسے سے, ڈیلیوری پوزیشن ہو تو ضرورت ہو اطباء کہیں تو ان پیسوں کا استعمال کر لینا, اگر نرم آسانی سے ڈیلیوری ہو جائے, زچہ اور بچہ دونوں سلامت ہو تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا, ٹھیک. اور اگر یہ گھر بوسیدہ ہے نہ گرے تو پیسوں کو بچا کے رکھنا, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. پیسے کتنے تھے؟ 30,000 روپے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں چلا گیا, حضور کی بارگاہ میں اجازت مانگی اور میں مدینے شریف سے میں باہر نکل گیا. رخصتی جب ہوئی مدینے سے میں نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا اور 2 سال 5 سال کے بعد مجھے واپس آنا تھا, میں نہیں آ پایا. وہ کہتے ہیں میں نہیں آ پایا اور پھر میں اپنے کاروباری دلدل میں غرق ہوتا رہا, یہاں تک کہ تقریباً 20 سال کے بعد میں مدینے پلٹا. کتنے 20 سال کے بعد. کہاں بچے جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, بوڑھے قبرستان میں تھے, قبرستان کی مٹی ختم ہو گئی تھی, گلیاں وہ بھی تبدیل ہو گئی تھی, مکانات پکے ہو گئے تھے, دل لوگوں کے مبارک نئی نسلوں کے چہرے چمکتے تھے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں 20 سال کے بعد حضور کا شہر دیکھا تھا, دلوں میں ایک عجیب سا درد ہوا, سیدھے روتا ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرکار کی مدار شریفہ کے قریب بیٹھ کے بہت رویا. میں نے کہا سرکار مجھے معاف کریں, زندگی چھوٹی سی زندگی میں میری 20 سال کی مبارک کمائی کی جو راتیں صبح تھی وہ میں نے برباد کر دی, آپ سے دور رہ کر کے میں نے زندگی گزاری ہے, سرکار مجھے معاف کرے, میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا لیکن کاروباری زندگی کی مصروفیت میں آپ سے دور رہا, سرکار مجھے معاف کر دیں. اور یہ کہہ کے روتے رہے, جیسے رو کر کے حضور کے قدم شریف سے باب فاطمہ سے باہر نکلے اور جیسے آگے جا کے باب النساء باب جبریل سے مڑ گئے اور مڑ کر کے جیسے دیکھا نا اصحاب صفہ کا چبوترا جو 900 سال پہلے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا, جب وہاں پر جا کے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد عاشقان رسول سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. حضور کی مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے, آدمی پہ آدمی چڑھے ہوئے ہیں, اس قدر بھیڑ ہے اللہ کے رسول کی مسجد میں. جب میں نے جھانک کر کے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ منبر رسول پر حضور کا ایک عاشق 20 سال کا, اللہ کے رسول کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق, حضور کے عاشقوں کے سامنے, حضور کے شہر میں, حضور کے دربار شریف کے قریب میں کھڑے ہو کے حضور کی باتیں بتا رہا ہے, حضور کی حدیث شریف پڑھا رہا ہے, حضور کے لبھائے نور سے نکلنے والے الفاظ و تراکیب کو ظاہر کر رہا ہے. اس کا انداز خطابت ایسا تھا کہ لوگ تہاڑے مار مار کے حضور کی محبت میں روتے تھے, یا محمدہ کے نعرے لگاتے تھے. عاشق جو مدینے شریف میں بیٹھے تھے حضور کی مسجد میں وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. اس کی تقریر اس قدر جاذب تھی, اس قدر پرتاثیر تھی, لوگ حضور کے نام پہ تڑپتے تھے اور چیختے تھے اور روتے تھے اور ماتمی کیفیت مجموع تھی. شیخ عبد الرحمان کہتے میں بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا, اچانک اس نے تقریر کو ختم کر دی. جب تقریر اس کی ختم ہو گئی تو لوگ ٹوٹ پڑے, کوئی ہاتھوں کو چومتا, کوئی پیروں کو چومتا, کوئی قدم کو چومتا, کوئی امامے کی پیش کو, کوئی پیشانی کو چومتا. لوگ اس کے قریب اکٹھا ہوئے اور اس سے پیار کرنے لگے. میں نے سوچا کہ یار اب اس سے بعد میں ملیں گے. توجہ, میں نے کہا اس مبارک خطیب سے میں بعد میں ملوں گا, پہلے حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے میں پتا کروں میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا, میری بیوی ہے کہ مر گئی, میری نسلیں ہیں کہ وہ ختم ہو گئی, میرے قبیلے میں کوئی ہے, میری شناسائی جس سے ہو کوئی ہے کہ نہیں. کہا میں بھولی بسری یادوں کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف گیا. جیسے دے دے پانی, دے دے بھائی جان, دے دے پی لیں, گرمی کا موسم, بیٹھے سب لوگ پلی نہیں ہے, سن لیں بس, بیٹھے بھائی, بہت شکریہ. ذرا محبت سے کہنے سب سے بہتر دین یاد رکھیے گا کون سا جس کی بات ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان. اسی کو ہم نے اسلام سمجھ لیا. یہ تصنع, یہ اداکاری, یہ بناوٹ, یہ ملمہ سازی, یہ حقیقی اسلام نہیں. پوچھو اسلام کسے کہتے ہیں تو حضور مفتی اعظم ہند کا کردار بتائے گا. حقیقت بات ہے, حضور مجاہد ملت کی انکساری بتائے گی کسے اسلام کہتے ہیں. ماضی قریب کے ان بزرگوں کا نام کافی ہے سمپل کے طور پر. معلوم ہے شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں کتنے سال کے بعد آئے تھے, اللہ سلامت رکھے, کتنے, کہتے ہیں میں اپنے گھر کی طرف گیا, بھولی بسری یادوں کو سمیٹا اور ان یادوں کو جمع کر کے خواب جو دیکھا تھا اس کی تعبیر میں ڈھونڈ رہا تھا, اور گلی سے گزرا مجھے یاد آیا کہ یہی وہ گلیاں ہیں جو میرے اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں. میں ان گلیوں سے گزرتا ہوا گیا تو ٹوٹا ہوا دروازہ مجھے آواز دے رہا تھا کہ میں ہی تیرے گھر کا باب ہوں, میں ہی تیرے گھر کا دروازہ ہوں. میں پہچان گیا اور میں نے دروازے پہ جا کے جب دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آئی, اس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میرا نام عبد الرحمان ہے.
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں آپ کی بیوی ہوں. کہا محبت نے محبت کو پہچان لیا, دل نے دل کو پہچان لیا. عورت چلی گئی سجدہ شکر ادا کرنے, بہت روئی اور دوپٹے کو اٹھا کے کہا اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرا سرتاج سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرے سر کا تاج سلامت ہے. اے میرے مولا تو نے اتنا بڑا کرم کیا, میں سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر لٹ گیا, میرا شوہر دنیا سے الگ ہو گیا, ہم کہیں زمین پر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گھر کی رونقوں کو زندہ رکھا ہے. اے بار الہ تیری بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتی ہوں. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں گھر کے اندر گیا تو میری بیوی بڑی خوش تھی, اس نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا اور میں بیٹھا تازہ وضو کیا, دسترخوان لگائے, گھر میں روٹیاں بنائی. جب میں روٹیاں کھا رہا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی, 20 سال کے بعد آیا ہوں, یہ بتا وہ نشانی کہاں ہے. بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں پھر بتاتی ہوں کہ وہ نشانی کہاں ہے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا یہ گھر تو وہی پرانا ہے, اس میں تو کچھ نئی اینٹیں بھی نہیں لگی. کہا نہیں لگی. تو شوہر نے کہا وہ کتنے تھے؟ سبحان اللہ. دیکھو پیسوں کی بات سب کو یاد ہے, ہاں کتنے پیسے تھے؟ شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میری بیوی تجھے میں نے 30,000 روپے امانت کے طور پر دیے تھے, وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو شیخ عبد الرحمان کی بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں, پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں, پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے کہا اے میری بیوی تجھے پتا ہے؟ بولے کیا؟ ارے میں نے کہا غضب ہو گیا حضور کی مسجد میں. بولے کیا؟ میں نے کہا حضور کی منبر پہ حضور کی باتیں, حضور کے عاشقوں کے بیچ میں ایک 20 سال کا قلیل جوان ایسے کرتا, دور مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو رہی. بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے. اچانک نعرے کی آواز میرے دروازے پہ آئی. اچانک میں کھانا چھوڑ کر کے دروازے پر آیا تو میں نے کیا دیکھا, ایک آدمی سبحان اللہ کہے, وہی 20 سال کا جوان خطیب میرے گھر کی دہلیز سے گزر رہا تھا. لوگ اس کی محبت میں نعرے لگا رہے تھے, اس کی ہاؤ بھاؤ, اس کے حیت, اس کی شباہت سے استفادہ کر رہے تھے, فائدہ اٹھا رہے تھے, اس کا احترام کر رہے تھے. جب میرے گھر کی دہلیز کے قریب سے گزر رہا تھا نا تو میں نے اپنی بیوی کو آواز دیا ہے میری بیگم جلدی باہر نکل کے آ. وہ آئی, میں نے کہا, اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھ یہی وہ عاشق رسول ہے جو علم رسول کی برکتیں نائب رسول کی حیثیت سے ممبر رسول پہ جاری کر رہا تھا, ممبر رسول پہ جس کو نشر کر رہا تھا. دیکھ دیکھ میری بیوی. تو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگی. روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں. تو میں نے کہا اے میری بیوی سن, وہ عورت کتنی مبارک والی ہوگی جس کے پیٹ میں اس بچے نے 9 مہینے قیام کیا ہوگا. وہ باپ کتنا اچھا ہوگا جس کی پشت میں اس کا نطفہ کئی سال تک قرار پایا ہوگا. وہ خاندان کتنا پیارا ہوگا جس خاندان میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اس کی پیشانی کتنی چمکتی ہے, اس کے لب و رخسار کتنے چمکتے ہیں. میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے. جب نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے تو وہ 20 سال کا جوان خطیب میرے گھر کی دہلیز پہ ٹھہر گیا. میں نے سلام کیا, اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا, اس نے انکار کر دیا. پھر اچانک میری بیوی آگے بڑھی, اس نے میری بیوی کو سلام کیا, میری بیوی نے اس کی پیشانی چومی, اس نے میری بیوی کے ہاتھ کو چومے. میں ناراض ہو گیا. وہ میری بیوی آگے اندر آئی تو 20 سال کا قریل جوان میری بیوی کے پیچھے پیچھے, میں غصے میں اس کے پیچھے پیچھے. میں نے کہا بیگم سے یہ کیا طریقہ ہے, 20 سال کے بعد گھر پہ آئے ہو, یہ نوجوان اجنبی کون ہے جو میرے گھر میں؟ میری بیوی نے کہا سکون سے بیٹھے. میں بیٹھ گیا. میں نے کہا مجھے ڈسٹرب نہ کرے, مجھے بتایا کہ یہ ہے کون یہ جو آج 20 سال کی بھری جوانی میں میرے گھر میں بیٹھ کے میری بیوی کی پیشانی کو, ہاتھوں کو چومتا ہے, تبادلے کرتا ہے محبتوں کی علامتوں کی صورت میں. صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. میری بیوی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا 20 سال پہلے جب تم گئے تھے تم نے میرے پیٹ میں جو محبت کی نشانی چھوڑی تھی, دیکھ لو وہی محبت کی نشانی آج 30,000 روپے خرچ کرنے کے بعد نائب رسول کے لبادے میں تیرے سامنے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھ سے پوچھتے ہو کہ وہ پیسے کیا ہو گئے؟ پائی پائی کا حساب دے. دیکھ لے میرے شوہر, وہ پائی پائی کا حساب تیرے سامنے. اللہ, یہ وہی دوپٹے ہیں جو تو نے 20 سال پہلے مجھے دیے تھے, پھٹے ہوئے ہیں. وہی چپلیں ہیں جو میری ٹوٹی ہوئی 20 سال پہلے تھی. میں نے ان پیسوں سے اپنے ذاتی لباس کی تزئین کاری میں کوئی کہیں استعمال نہ کیا. سارے پیسے میں نے اپنے بیٹے کے دل کو علم رسول, علم علی سے مالا مال کرنے کے لیے خرچ کر دیا. اے میرے شوہر عبد الرحمان سن, آج جب میرا بیٹا حضور کے منبر پہ تقریر کرتا ہے, ایجپٹ مصر سے لوگ آتے ہیں اس کی تقریر سننے کے لیے, ترکی استنبول سے لوگ آتے ہیں میرے بیٹے کی تقریر کو سننے کے لیے, ایران شیراز سے لوگ آتے ہیں میرے بیٹے کی تقریر کو سننے کے لیے, عراق بغداد شریف سے لوگ آتے ہیں میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے, شام کی راجدھانی
दमिश्क से लोग आते मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए और ये कह के वापस जाते हैं, यार ताज्जुब की बात है, हुजूर के मिंबर पे जब शेख रबिया बिन अब्दुल रहमान जब हुजूर की बातें करता है तब दिल को ऐसी खुशी होती है, इस मिंबर से जब सिद्दीक उमर हुजूर की बातें करते रहे होंगे तब कितनी खुशी हुआ, तब किस कदर पाकीज़ा माहौल बनता रहा होगा। ऐ मदीने की हवाओं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे दामन में ऐसी ऐसी माएँ मौजूद हैं कि जिन्हें अपने शौहरों की दी हुई नेमतों का इस कदर सही इस्तेमाल किया कि तकरीर सुनने के बाद हर शख्स से ऐलान कर रहा है सबसे बेहतर दीन इस्लाम। वाह, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन। साहिबो पैसे हैं तो उसे खर्च करो, नहीं है दाम दिरम कदम सुखन सब आ जाना। किसी से मोहब्बत से बात कर लो, किसी के लिए कप चाय दे दो, किसी के लिए गिलास पानी का इंतजाम करो। आशिकों, आला हजरत सरकार के मसले को मशरब पे चलते हो। जब पूछा गया आला सरकार की बारगाह में बैठे हुए एक शख्स के एक बच्चे से, वो रोजाना आता और टिफिन में खाना लेके जाता था, ये भी तो मसला की आला हजरत है, टिफिन में खाना लेके जाता था। एक साहब कहते मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये बच्चा इतने सालों से आता है, इतने महीनों से आता है और आला हजरत सरकार के यहाँ टिफिन में खाना लेके जाता है, तो मैं पूछूं आज इस बच्चे से, बाहर निकल के आए और कहा बेटे रुक जरा ये बता तू है कौन और तेरे बाप का नाम क्या है। जैसे उस बच्चे से सवाल किया आला हजरत सरकार बाहर आ गए, पर मैं चुप, इस बच्चे से क्यों पूछते हो तू है कौन, कहां से आता है। कहा हुजूर बस यूं ही पूछ लिया था, ये कौन बच्चा है रोज खाना मांगने आता है। आला सरकार ने फरमाया कितने सालों से आता है, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तू कौन है, तेरे बाप का नाम क्या है। एक भूखा मेरे दरवाजे पर आता है, मैंने उसे खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले रखी है। मैंने आज तक ये नहीं पूछा तेरा किस कबीले से ताल्लुक है, तेरा बाप किस बरादरी का है। ऐसा ही वो, इसको भी मसलक आला हजरत कहते हैं, इसी को हकीकी दीन कहते हैं। एक आदमी दरमियान से खड़े होकर लगाए नारा, मैं उसके लहजे को लेके ना 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 भाई आप उधर से दरमियान से जरा हाथों को उड़ा के बताइए आप लोग, पूरा मजमा दोनों हाथों को उड़ा के जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए मिलजुल करके इस्लाम की मीठी मुबारक खुशबुओं को हम नशर करें, मीठी तालीमात को आम करें, वरना नफरतों की इस दौर में हम तो गुजर जाएंगे, हमारी नस्लें गुजर नहीं पाएंगी। हम निकल जाएंगे, हमारी नस्लें फंस जाएंगी। हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारी नस्लें रहेंगी। वो किस मुश्किल मुआशरे से अपने आप को दो चार करेंगी। सोचो कि उनके लिए पानी वगैरह का इंतजाम करें। ये हमारे जलसों को बदनज़मी से बचाने के लिए अपनी मुबारक रातों को कुर्बान करके बैठे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता। ऐसी संगमी और बाहमी यकांगत वाली फजा देखने के बाद हिंदुस्तान की खूबसूरत मिट्टी पर दूसरे मुल्क वालों को इसकी यकांगत पर यकीन हो जाता है कि अभी भी यहाँ की मिट्टी में खुशबुएं बाकी हैं, वफाएं बाकी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा उठने बैठने का माहौल कम बनाएं। मैं बहुत दूर का रहता हूँ, 300 किलोमीटर बाइक कार आना जाना मुश्किल काम है। अब आ गया हूँ तो या तो जाने मत दीजिए या तो बुलाया ना होगा, समझ रहे हैं। एक गुजारिश है माइक वाले भाई, इसमें इको बंद करें इसका जरा सा, भैया इसका इको बंद कर दें। अच्छा माइक है, वो बारिश की वजह से तरतीब थोड़ी सी बिगड़ जाती है, किसी माइक वाले पे नाराज ना हो। इसका इको बंद करें, इको बंद करें, बिल्कुल इसका इको बंद करें। इसमें सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और बंद कर दें। एक पॉइंट भी इसका इको बाकी न रहे, अगर मेरी बात आप समझ में। इको इसका बिल्कुल बंद करके थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। इको इसका बिल्कुल बंद करके आवाज, अब थोड़ी सी बढ़ाएं आवाज इसकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दें बस, ठीक है। अब कुछ मत करें। अब जैसे असद भाई थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, आप भी आराम कीजिए, मैं निपट लूंगा इंशाल्लाह इन लोगों से, ठीक है। आपकी समातों से मेरे लहजे से दो दो हाथ हो जाएगा। बस बैठे आप, कहे सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। निहायत खामोशी से बैठे, रिकॉर्डिंग के जरिए से पूरी दुनिया आपको सुनती है, आपको जानती है। आप अगर सबसे बेहतर धर्म के मानने वाले हैं, सबसे बेहतर मजहब के आप जामिन और जिम्मेदार हैं, तो आपका किरदार भी तो लगना चाहिए ना, आपकी एक्टिविटीज भी तो लगनी चाहिए ना। कब तक शनाख्ती कार्ड से बताते रहेंगे कि हम मुसलमान हैं। हाँ, जबानों पर झूठ का गलबा होता है, शराब खानों की लाइन में लगे होते हैं, क्राइम ब्रांच वाले हमारी बदनज़मी से परेशान हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि हम सबसे बेहतर दीन के फॉलोअर हैं। बात अक्ल में हजम नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। इंताब भाई कौन है इसमें?
نہیں بہت بہت شکریہ, بہت بہت ضروری کام ہے, پیسے تو آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں میرے پاس, پہلے بیٹھے رہے, بہت ضروری کام ہے مجھے آپ سے ملنا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. سرکار غوث پاک کرم فرمائیں. دیکھیں میں آیا تو میں نے سب سے پہلے یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکے تھے عشاء کی, تھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے اور کس حوالے سے کرنی ہے وہ سنیے گا, اور کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ. کہاں جائیں گے, کہیں کچھ ہے ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم کے علاوہ, سب ہر جگہ اندھیرا ہے. آئیے اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کریں. سمجھ رہے ہیں انگریز چلے گئے لیکن ہمارے درمیان نفرتوں کے جراثیم چھوڑ گئے. میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے اس نفرتوں کے کیٹاڑوں کو ختم کیسے کیا جائے. آپ یہ ذہن لے کے یہاں سے جائیے گا ملک بٹے گا نہیں. یہ خیال آپ دل سے نکال دیجئے کہ ہم کسی اور ملک کے طلبگار ہیں, ہم کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں. خبردار یہ ذہن سے نکال دیں. اللہ کا شکر ہے کہ مدینے کی مٹی کے صدقے میں اس زمین سے بہتر زمین کوئی نہیں ہے. ایک بات یاد کر لیں, میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے لیکن خدا کی قسم مجھے بغداد اور مدینے کی مٹی کے صدقے میں ایسی محبت کی زرخیز والی مٹی مجھے کہیں نہیں ملی. اگر ملی ہوتی تو غریب نواز اسی ملک میں ہوتے, اگر ہوتی تو محبوب الہی اسی ملک میں ہوتے, اگر وہ مٹی ہوتی تو وارث پاک اسی ملک میں ہوتے. سمجھ رہے ہیں ہم اس ملک میں اپنے بزرگوں کے اپنے اسلاف کے مرہون منت ہیں اور ان کے دیے ہوئے آئین کو, آرٹیکل کو, قانون کو لاگو کرتے ہیں اپنی ذات پر اور اپنے ملک کی آب و ہوا سے محبتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا انداز جو نظام زندگی ہے وہ بگڑا ہوا ہے. ذرا ذرا سی بات پر ہم خود اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. یوں تو یہ شہید اعظم کے نام سے مجلس ہے, سید الشہداء فی العالم سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ. میں یہی سوچ کے آ رہا تھا اور مجھے مولانا جرات بھائی نے کہا آصف بھائی ایک چھوٹی سی بستی ہے, ایک مکتب بھی نہیں ہے کہ 10 بائی 10 کی کوئی زمین ہو جہاں ہمارے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں. یہ بات میرے لیے لمحہ فکریہ تھی. میں جب آیا تو میں نے کہا مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے. آفاق بھائی گھر سے فارغ ہو گئے تھے, اسد بھائی وغیرہ, تو میں نے سوچا کہ میں بھی نماز پڑھوں. تو مجھے پتا چلا کہ اس چھوٹی سی بستی میں ایک سجدگاہ بھی نہیں ہے, ایک اینٹ کی کوئی سجدگاہ نہیں ہے جہاں ہماری نسلیں آنے والے وقتوں میں اللہ کو یاد کر سکیں, اللہ کو یاد کر سکیں. صاحب وہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے کہ اگر وہ چاہیں تو اکیلے اس قصبے میں ایک خوبصورت خانہ خدا اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں. اس کو مانتے ہو, لیکن ایسا کبھی ان کو کرنے مت دینا. ایک پورے قافلے کی لگام تو ان کے ہاتھ میں رکھیے گا, لیکن کبھی ایسا کرنے مت دینا. اللہ توفیق دے تو اپنی ذاتی زمینوں میں, ہندوستان کی حکومت کی زمینوں پر کوئی بھی ایسا دھارمک کام نہ کریں کہ وہ وہاں کوئی عمل اللہ قبول نہ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا. اب میرے کہنے کا مطلب کیا ہے وہ غور سے سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں. کبھی ان کو یہ پورا کام اکیلے پیسے سے مت کرنے دیجیے گا. میری دعا ہے کہ اب جب کبھی مولانا جرار بھائی کی دعوت ہو, ہم سب اکٹھا ہوں, تو ایک چھوٹا سا مکتب, ایک چھوٹی سی عبادت گاہ یہاں مسکراتی ہوئی نظر آنی چاہیے. وعدہ کرو انشاءاللہ. جو 10-15 لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ انشاءاللہ کہہ دو. آپ لوگ مہاجر ہو, یہ انصار ہیں, اب مہاجرین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انصار کی دعاؤں پر آمین کہہ دیں. سمجھ رہے ہیں, دعا کرو انشاءاللہ. اب جب آپ آئیں تو کھانے پینے سے فارغ ہوں تو آپ کم سے کم ایک جگہ کسی سجادے پر, کسی مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ کی تلاش میں ہوں تو آپ کو وہ جگہ مل جائے. پھر گزارش ہے کہ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے شوہروں پر, اپنے گھر کے بچوں پر اس بات کے لیے پریشر ڈالیں کہ ایک سجدگاہ ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک خدا کے گھر کی آوازیں ہمارے گھروں میں اذان کی صورت میں نہیں پہنچتی ہیں, ہمارے گھروں سے بے برکتی دور نہیں ہوتی. صوفی سلطان یا فیض کہتے ہیں کہ جب ایک گھر 200 گھر ہو, 199 گھر ہندو مذہب کا ہو اور ایک گھر کسی مسلمان کا ہو, جب یہ ایک گھر کا مسلمان اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے تو 199 گھروں میں رہنے والے غیر مسلموں کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ نظریہ لے کے جائیے. کوئی ہنگامہ, کوئی نعرہ نہیں بھائی, ٹھیک ہے؟ اتنا نعرہ لگ چکا ہے کہ ہم بوجھ تلے دب گئے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی شائستگی سے کچھ باتیں سماعت کریں. وعدہ کریں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا مکتب ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں, جن لوگوں نے اس قصبے کی بنیاد رکھی ہے, ان کو چاروں کل پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں. اگر لوگ ہیں تو جاتے نہیں, اگر جاتے ہیں تو انہیں پڑھنا نہیں آتا. پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. جلسوں میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, میں گزارش کروں گا کہ اس سے تھوڑا سا پیسہ نکال لیں. ہمیں نہ بلائیں, اسد بھائی, غلام غوث غزالی بھائی کو بلائیں, آفاق بھائی کو بلائیں, لیکن 2 گھنٹے کا پروگرام رکھیں, حضور کی نعتیں سنیں, سلام پڑھیں, لیکن وعدہ کریں ایک مکتب ہونا چاہیے.
ایک چھوٹا سا ادارہ ہونا چاہیے جس میں کم سے کم ہمیں بچوں کے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اصول اور ضابطہ سکھایا جائے. ایک چھوٹی سی مسجد ہو اور جو قانونی اعتبار سے حکومت ہند کی اجازت سے ظاہری طور پر ہو اور ہمارے جذبے اللہ قبول فرمائے ہونی چاہیے. معلوم ہے ہندوستان سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام سن کر کے کوئی نہ کوئی بولے گا اسے شہر محبت بھی کہتے ہیں, اسے کعبۃ العاشقین بھی کہتے ہیں, اسے دارالسلام بھی کہتے ہیں, اسے دارالامن بھی کہتے ہیں, جسے دنیا بغداد شریف کے نام سے جانتی ہے. اس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جناب عباس. کیا نام تھا؟ اونچی بولیں. انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس, قسم بن عباس کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس تو لیٹے ہوئے ہیں طائف کی زمین پر, قسم بن عباس لیٹے ہوئے ہیں ازبکستان بخارا کی زمین پر. یہ وہی ہیں جو سرکار عباس کے بیٹے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی لہد